اچھا سر، لاسٹ ایپیسوڈ میں کے شروع میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ کی گواہی تھی وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ ظاہر سارے دے رہے تھے، جو تجارت کے معاملات تھے. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ اس ڈسکشن سے، آپ کی گفتگو سے تھوڑا سا ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ حکمت کہ اعلان نبوت 40 سال میں ہی کیوں ہوا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا گراؤنڈ بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر. تو یہ میں اس پہ آپ سے اچھا، یہ نا آپ نے اب کسی اور ڈائریکشن میں بات کی ہے تو میرا دھیان کہیں اور گیا ہے. جی یہ 40 کا جو فگر ہے نا، یہ اس معاشرے میں مکہ میں بڑی ویلیو رکھتا تھا. جی، جب قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 پشت پیچھے دادا، جنہوں نے ماڈرن مکہ کی بنیاد رکھی، جو ریفارمز کی، جنہوں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے، جنہوں نے ادارے بنائے. جی، ہم ڈیٹیل بڑی لمبی ڈسکس کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام رکھا گیا دار الندوہ، آج کی پارلیمنٹ، آج کی اسمبلی. اس اسمبلی میں مکہ کے سردار، ملا کہا جاتا تھا انہیں عربی میں، ملا. 9واں سپارہ یاد کریں، قال الملا الذین، نوح علیہ السلام کا اس وقت اللہ ذکر کر رہے ہیں اور فرماتا ہے کہ اس کی قوم کے سردار ہونے کا، قال الملا الذین، نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار ہونے کا. تو ملا کا مطلب کیا ہوا؟ سردار. وہ ملا ممبر ہوتے تھے جنہیں ہم اردو میں رئیس یا سردار کہتے ہیں، اس دار الندوہ کے. ان کی عمر کتنی؟ ان کی عمر کی بیسک شرط کیا تھی؟ 40 سال. ٹھیک. سو عرب اس زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ 40 سال کی عمر میں ایک انسان میچور ہو جاتا ہے. اس کی تھاٹس، اس کا تھاٹ پروسیس، اس کی پرسنالٹی، اس کی زندگی کی اچھائیاں برائیاں سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک. یہ میرا مالک ہے نا، وہ بڑا مزے کے کام کرتا ہے. وہ عاجز کرتا ہے آپ کی میری انسانوں کی عقل کو، دکھاتا ہے کہ تم یہی چاہتے تھے، تم یہی کہتے تھے، تم یہی سمجھتے تھے. لائک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور وحی نازل ہوتی تھی، آپ لوگوں کو بتاتے تھے، تو اگر کسی دن یا کچھ دن وحی نہیں آتی تھی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں تو کہتے تھے آج کوئی نیا حکم نہیں آیا، کدھر گیا وہ فرشتہ؟ ٹونٹ کرتے تھے. ٹھیک. اور کہتے تھے، دوسری طرف یہ کہتے تھے کہ یہ کلام یا قرآن جناب محمد بن عبداللہ خود بناتے ہیں. تو اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ اگر تمہارا گمان یہ ہے، جو کہ جھوٹ ہے، غلط ہے، کہ قرآن میرا محبوب بناتا ہے، میرے رسول خود بناتے ہیں، تو تم سارے مل کر اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اللہ کے سوا سب کو شامل کر لو. سورہ بقرہ. اور پھر اللہ فرماتا ہے اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. تو وہ مالک نا انسان کی عقل کو عاجز کرتا ہے. عرب میں، مکہ میں عقل کی، سمجھداری کی، رسپانسبلٹی کی، ذمہ داری کی، ایک اچھی پرسنالٹی کی ایج کیا کنسیڈر کی جاتی تھی؟ 40. وہ اپنے اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے 40 سال کی شرط رکھتے تھے. تو اللہ کریم نے کیا کہا ہے؟ 40 سال کی شرط ہے. اپنے محبوب کو کہا 40 سال کی عمر میں ان کو آپ اعلان کر دیں کہ میں نبی ہوں. واہ واہ واہ، یہ ایک ڈائمنشن ہے سمجھنے ایک کی. نئی ڈائمنشن. جی، میرا سوال کچھ اور تھا اور اچھا میرا دھیان کہیں چلا گیا آپ کے سوال سے. اب وہ 40 سال میں وہ سمجھتے تھے کہ بندہ میچور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اس کی ذہانت عروج بھی ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے ان کو کہا کہ آل رائٹ، لک ایٹ دا لائف اسپینٹ بائی جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فار لاسٹ 40 ایئرس. تمہارے اعتبار سے کوئی کمی رہ تو نہیں گئی؟ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں انہیں کہ تمہارے اعتبار سے کوئی کمی رہ تو نہیں گئی؟ یہی سمجھتے ہو نا؟ یہ لو، میرا محبوب 40 سال کا ہو گیا اور اب میرے محبوب کی بات سنو.
اب میری وحی نازل ہونا، میرا قرآن نازل ہونا، میرے احکامات نازل ہونا تمہارے سامنے. اور وہی رب قرآن کریم میں بڑے محبت کے دعوے سے کہتا ہے کہ میرے اپنے محبوب کو، کہ میرے رسول انہیں کہیے کیا میں نے تمہارے درمیان ایک عمر نہیں گزاری؟ کیا تم میری ذات، میرا کیریکٹر، میرے اخلاق، میرا لین دین، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا ملنا جلنا، میری جوانی، بچپن، نوجوانی، یہ سارا کچھ دیکھ نہیں چکے؟ زندگی کے تمام مراحل سے آلموسٹ اس عمر تک انسان گزر چکتا ہے. شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، بہت سارا کچھ اس دوران ہو جاتا ہے نا. تو جو 40 سال کی حکمت مجھے سمجھ آتی ہے، یہ اس زمانے کے میرٹ اور اعتبار سے اللہ کریم نے ان کو عاجز کیا ہے کہ تم یہ نہ کہنا کہ یار یہ تو 20 سال کا نوجوان ہے، اسے کیا پتا، ابھی تو بڑی عمر چاہیے عقل آنے کے لیے. 30 سال کا نوجوان ہے، نہیں ابھی پختہ نہیں ہے سوچ اس کی. ہر اعتبار سے اللہ کریم نے کہا کہ یہی تمہارے معیار ہے نا، یہ لو اب بات کرو. تو وہ اخلاق کریمانہ کی آپ بات کر رہے تھے. اللہ کریم نے ہر اعتبار، ہر مرحلے، ہر ایج بریکٹ میں اپنے رسول کی ڈسٹنکشن دکھائی ہے، ڈسٹنکشن دکھائی ہے، سب سے پرومیننٹ دکھایا ہے. اب ہم واپس آ جائیں جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں تجارت کے والے تھے. جناب ابی طالب رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم خدیجہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تم اس کے لیے یہ سروسز دینے کو تیار ہو، اس کا قافلہ لے جانے کو تیار ہو شام کے لیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انا نے، سیلف رسپیکٹ نے، عزت نے گوارا نہیں کیا کہ میں سوال لے کر جاؤں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یوسف علیہ السلام کی جب بات کی تھی تو یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، جیل میں چلے گئے. جیل میں ان کی ملاقات ہوتی ہے بادشاہ کے ساقی مشروب پلانے والے سے اور باورچی کھانا تیار کرنے والے سے. وہ ایک سازش میں انوالو ہو گئے تھے. جو ساقی تھا مشروب پلانے والا وہ لاسٹ مومنٹ پہ بیک آؤٹ کر گیا، باورچی نے بیک آؤٹ نہیں کیا اور اسے زہر ملا دیا کھانے میں. بادشاہ کے سامنے ریویل ہو گئی چیزیں، دونوں کو قید میں. وہ اپنی خواب سناتے ہیں، یوسف علیہ السلام انہیں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. چرواہے کو کہتے ہیں کہ تم قید سے آزاد ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال بھی ہو جاؤ گے. بادشاہ کے دربار میں ہوگے اور اسے مشروب پلایا کرو گے. اور باورچی کو کہتے ہیں کہ تمہیں موت کی سزا دے دی جائے گی. ٹھیک. تو جب وہ رہا ہونے لگتا ہے نا ساقی بادشاہ کو مشروب پلانے والا، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا کہ مجھے خوابوں کا علم ہے. اللہ کریم کو پسند نہیں آیا کہ اللہ کا نبی اور کسی اور پہ امید آس رکھے، ڈیپینڈ کرے. 7 سال تک اس ساقی کو مشروب پلانے والے کو یاد ہی نہیں رہی یہ بات. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے یقین کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. یاد کریں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینک رہے ہیں، 7 دن تک وہ آگ جلتی رہی. ذرا الاؤ کا اندازہ کریں کتنا بڑا ہوگا جو 7 دن تک جلتا رہا. پورے شہر کے شہر آئے ہوئے ہیں دیکھنے کہ ہمارے بتوں کے، ہمارے خداؤں کے بارے میں یہ کہنے والا کہ یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. آرگومنٹ ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایگزیکٹلی یہی آرگومنٹ تھا، بالکل، کہ یہ جو بت جنہیں تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ کیسے خدا ہے؟ تو نمرود نے سزا دے دی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے. وہ پورے آرگومنٹ بھی ہیں اگر آپ کو یاد ہو نمرود کے اور ابراہیم علیہ السلام کے. اب اس آگ میں جب پھینکا جا رہا ہے تو جبریل آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کیا آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں اس آگ پہ اپنے پر پھیلا دوں، اس آگ پہ میں اپنے پر پھیلا دوں اور آپ کو نقصان نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل سے کہ جبریل خدائے ہو
یا اللہ کریم نے بھیجا ہے؟ جبریل جواباً کہتے ہیں کہ میں خود آیا ہوں. وہ کہا نہیں تھینک یو ویری مچ، میرے مالک دیکھ رہے ہیں، اسے پتہ ہے کہ میں یہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں اور اللہ کے حکم پہ یہ سارے کام کر رہا ہوں. اگر مجھے آگے نقصان پہنچانا ہے تو میں اپنے رب کی رضا کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہو گیا. وہ ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، سرفراز شاہ صاحب جو صوفی اسکالر ہیں انہوں نے تو اس حوالے سے ایک بات فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توکل کے اس مقام پر تھے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تشریف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچانے ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ بالکل میرے لیے صرف میرا رب ہے. تو وہ ایگزیکٹلی ہم بھی یہی بات کریں. جی جی. اب یہ جو وہ کیا کہتے ہیں میرا رب جانتا ہے اور اسے یہ پتہ ہے کہ میں یہ اپنے لیے نہیں کر رہا، میں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، ان کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں اور اللہ کے حکم پہ کر رہا ہوں. سو میرے ساتھ جو ہوگا آل رائٹ. اب پھینکا جاتا ہے تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ جواب میں رزلٹ کیا آتا ہے؟ اس آگ کو حکم دے دیتا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے. یہ توکل کے معاملے ہیں. یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو جتنا بڑے عہدے پہ ہے نا، اللہ اس سے اتنا ہی بڑا توکل ایکسپیکٹ کرتا ہے، اتنا ہی بڑا امتحان لیتا ہے. ٹھیک. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ وہ جائیں اور کسی سے خود مانگے یا کہیں. تو وہ چچا کو کہتے ہیں چچا میرا خیال ہے کہ وہ خود ہی رابطہ کر لے، میں نہیں چاہتا کہ میں سوال لے کر جاؤں. جناب ابی طالب کہتے ہیں بیٹا یہ تو بڑا مشکل وقت ہے، سب لوگ اپروچ کر رہے ہیں، اگر تم جاؤ گے ہی نہیں تو وہ کسی اور سے لاک کر لیں گے، یہ بزنس کسی اور کو دے دے گی، یہ اسائنمنٹ کسی اور کو دے دے گی اور یہ اپرچونٹی نہیں رہ جائے گی. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، والد جیسے چچا کو محبت سے، ادب سے دوبارہ کچھ نہیں کہتے، دوبارہ انکار نہیں کرتے، اٹھ کے چلے جاتے خاموشی سے. اب وہ جو باپ بیٹا ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کی رمزیں بڑی سمجھتے ہیں. وربل کمیونیکیشن نہ بھی ہو نا تو نان وربل سے بھی باپ بیٹا بڑا کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ ابا جی کیا چاہ رہے ہیں، بیٹا کیا چاہ رہا ہے، چچا کیا چاہ رہے ہیں، بھتیجا کیا چاہ رہا ہے. سر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی سکھا رہے ہیں امت کو کہ بحث نہیں کرنی بڑوں کے ساتھ، اور میرے ذہن میں یہی چیز چل رہی ہے. بڑی آپ نے اچھی بات کی. اس کی ذات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. جو پیغمبر ہوتا ہے نا، وہ واسف صاحب کی بڑی مشہور بات ہے، وہ کہتے ہیں پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. اب اس کو تھوڑا بڑھا لیں، پیغمبر کی نیند نیندوں کی پیغمبر ہوگی، پیغمبر کا جواب جوابوں کا پیغمبر ہوگا، پیغمبر کا ایکشن کا پیغمبر ہوگا. دیکھو اب سچ کیا ہے، سچا کون ہے؟ سچ ہے جو سچے کی زبان سے ادا ہو. اب سچا جو بھی کہے گا نا سچ ہے، کیونکہ وہ تو جھوٹ نہیں بولتا. سو جب پیغمبر کوئی بھی، اللہ کے رسول کوئی بھی، رسولوں کے سردار کوئی بھی ایکشن کریں گے، کوئی بھی بات کریں گے، کوئی بھی سٹیپ لیں گے تو وہ پیغمبرانہ ہی ہوگا، وہ کم نہیں ہوگا، وہ معمولی نہیں ہوگا. سو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہاں سکھا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا. آپ کی زندگی کا ہر لمحے کا کروڑواں حصہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے. اللہ کریم خود فرماتا ہے نا کہ میرے محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ تو اس وقت بولتے ہیں جب میں انہیں وحی کرتا ہوں. پہلے بھی ایک دن میں نے کہا تھا. دوسری بات اللہ کریم نے فرمائی کہ میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ. ایبسولوٹ اتھارٹی دی ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ قانون ہے. کیا ہے؟ قانون. وہ خود ہی قانون، خود حوالہ. سرکار کو کسی قانون کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو فرمائیں گے
وہ قانون ہوگا. اس قانون کا حوالہ کون ہوگا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. نہیں تو بالکل درست کہا آپ نے. سرکار کا ہر لمحہ ہر عمل ہمارے لیے گائیڈنس ہے. تنگی دامہ کا سامنا. بالکل بالکل دل تو نہیں چاہ رہا کہ ابھی یہاں پہ ڈسکشن کو روکے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے یہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.